بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوکا پڑوسی۔ فقیہ بزرگوار جواد عاملی کتاب مفتاح الکرامہ کے مؤلف ہیں۔ وہ رات کا کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور کسی شخص نے آ کر کہا، تمہارے استاد علامہ سید بحرالعلوم تمہیں بلا رہے ہیں۔ علامہ بحرالعلوم بڑے پائے کے عالم تھے۔ وہ عالم معنوی کی حیرت انگیز باتوں سے آشنا تھے اور وہ صاحب مکاشفہ بھی تھے، یعنی دوسروں کے حال کو جان سکتے تھے۔ استاد محترم کا حکم پا کر جواد عاملی فوراً ہی بحرالعلوم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ استاد دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور ان کا چہرہ متغیر ہے۔ شاگرد نے اجازت لی اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ استاد کے غیظ و غضب کو دیکھتے ہوئے شاگرد نے بڑے ادب سے پوچھا، کس وجہ سے میں آپ کے غضب کا نشانہ بن رہا ہوں؟ بحرالعلوم نے فرمایا، ہفتہ بھر ہو گیا ہے کہ تمہارے پڑوسی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز موجود نہیں ہے، اور پورے ہفتے بھر سے تمہارا پڑوسی دکاندار سے کھجوریں ادھار لے لے کر گزارا کر رہا تھا، اور اس کے بیوی بچے بھی یہی کھجوریں کھا کر پیٹ بھرتے تھے۔ لیکن آج وہ ادھار لینے گیا تو دکاندار نے یہ کہہ کر سامان دینے سے انکار کر دیا کہ تمہارا قرض کافی بڑھ چکا ہے۔ یہ سن کر تمہارے پڑوسی نے شرم کے مارے اس سے مزید ادھار نہیں لیا، اور اب اس کے بچے بھوک کی وجہ سے سو نہیں پا رہے۔ سید جواد نے کہا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا۔ بحرالعلوم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا اور تم اس کی مدد نہ کرتے تو اسلام سے خارج ہو جاتے اور تم زمین میں دھنس چکے ہوتے۔ میں تو تمہیں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ تم اپنے پڑوسی سے اتنے غافل کیوں رہے، اور ایک ہفتہ اس پر اس طرح گزر گیا۔ اب یہ کھانے کے برتن ملازم کے ساتھ لے کر اپنے پڑوسی کے گھر جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اور پھر یہ رقم کا تھیلا اسے دے کر واپس یہاں آؤ تاکہ میں کھانا کھا سکوں۔ شاگرد نے یہ کام انجام دینا شروع کیا اور ملازم گھر تک کھانا پہنچانے کے بعد واپس چلا گیا۔ جب سید جواد کھانا لے کر پڑوسی کے گھر پہنچے تو غذا کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہے۔ پڑوسی کہنے لگا، جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ کھانا کہاں سے لائے ہو، میں نہیں کھاؤں گا۔ سید جواد کھانے پر اصرار کرتے رہے اور پڑوسی انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ مجبوراً سید جواد نے سارا ماجرا بیان کر دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ یہ کھانا بحرالعلوم نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر جواد عاملی کے پڑوسی نے کہا، میرا خدا گواہ ہے کہ میری حالت سے اس کے علاوہ کوئی اور باخبر نہیں تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔